ہندوستان کا آخری مسلمان بادشاہ بہادر شاہ ظفر 1857 کی ناکام جنگ آزادی کے بعد رنگون جلا وطن کر دیا گیا اور تیموری نسل کا یہ آخری مغل حکمران جو شریف النفس تھا، صاحب علم تھا، فیاض اور سیر چشم تھا، نہایت قسم پرسی اور غربت کے عالم میں اپنی مقررہ سانسیں پوری کر سکا۔ قید خانہ کی تنگ و تاریک کوٹھڑی میں ان کا ہر ہر لمحہ قیامت کا تھا۔ اسی کیفیت میں انہوں نے کہا، نہ کسی کی آنکھ کا نور ہوں، نہ کسی کے دل کا قرار ہوں، جو کسی کے کام نہ آ سکوں، میں وہ ایک مشت غبار ہوں۔ میرا رنگ روپ بگڑ گیا، میرا حسن مجھ سے بچھڑ گیا، جو چمن خزاں سے اجڑ گیا، میں اسی کی فصل بہار ہوں۔ کون نگر میں آئے ہم، کون نگر میں باسے ہیں، جائیں گے اب کون نگر میں، من میں اب ہراسے ہیں۔ دیس نیا ہے، بھیس نیا ہے، رنگ نیا ہے، ڈھنگ نیا ہے، کون آنند کرے ہے وہاں، اور رہتے کون ادا سے ہیں۔ وہ مذہبی انسان تھے، انہیں حضرت قطب الدین کالے صاحب سے بہت عقیدت تھی اور جوانی ہی سے اوراد و وظائف کے دل دادا تھے۔ چنانچہ ان کی آخری سانسیں بھی ذکر الہی میں تمام ہوئیں اور بالآخر 1862 کو انہیں نوید وصال ملی اور وہ اپنے رب کے حضور جا پہنچے۔ وقت وفات ان کے ساتھ ان کی زوجہ محترمہ ملکہ زینت محل، شہزادہ جماں بخت ان کی بیگم اور ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ اسی قید خانہ میں ان کو دفن کر دیا گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ قبر بھی نہ رہی اور ان کی یہ پیش گوئی پوری ہو گئی، پس مرگ قبر پر اے ظفر، کوئی فاتح آ کے پڑھے گا کیوں؟ وہ جو کوئی قبر کا نشان تھا، اسے ٹھوکروں نے اڑا دیا۔ نہ دبایا زیر زمیں انہیں، نہ دیا کسی نے کفن انہیں، نہ ہوا نصیب وطن انہیں، نہ کہیں پہ نشان مزار ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں ان کی قبر کے نشان تلاش کر کے وہاں پر ایک سائبہ تان دیا گیا اور ان کے پوتے شہزادہ سکندر بخت مجاور بن کر وہاں بیٹھ گئے۔ باقی رہے نام اللہ کا۔ تاریخ وفات 7 نومبر 1862، عمر 87 سال۔